السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ تمام قسم کی حمد، ثنا، تعریفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزت و سزاوار ہیں۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، اور خصوصاً پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ القواعد الاربع کا اب تیسرا قاعدہ، دو قاعدے ہم سمجھ چکے، اب تیسرا قاعدہ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر علی اناس متفرقین فی عباداتہم، منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار وقاتلهم رسول الله ولم يفرق بينهم، والدليل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله۔ تیسرا قاعدہ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا، لہٰذا وہ لوگ قسم قسم کی عبادتیں کرتے تھے، قسم قسم کے شرک کرتے تھے۔ کتنے قسم کے جو شرک کرتے تھے؟ فرمایا کہ منہم من یعبد الشمس والقمر، ان میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو سورج اور چاند کو پوجتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ملائک کو پوجتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو انبیاء کو پوجتے تھے اور نیک اور صالح لوگوں کو پکارا کرتے تھے، اور بعض ان میں سے ایسے لوگ تھے جو درختوں کو اور پتھروں کو پکارا کرتے تھے۔ پھر فرمایا وقاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا، جہاد کیا۔ ولم یفرق بینہم، آپ نے کوئی تفریق نہیں کی۔ اور دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ۔ اے نبی، آپ ان سے جہاد کیجئے، قتال کیجئے، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور پورا کا پورا دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہاں پر فتنہ سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، کسی بھی قسم کا شرک ہو، خواہ درختوں کو پوجا جائے پھر بھی شرک ہے، نبیوں کی قبروں کو پوجا جائے پھر بھی شرک ہے، درختوں کو، پتھروں کو، اس کے علاوہ ملائکہ کو، سورج اور چاند کو اگر سے پوجا جائے، یہ تمام کے تمام کو اگر انسان کوئی پوجے پکارے تو لہٰذا یہ تمام کے تمام شرک ہے۔ آپ نے کوئی تفریق نہیں کی بلکہ آپ نے تمام سے جہاد کیا۔ پتہ ہی چلا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّ لِلَّهِ، اور پورا کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی دین سے مراد، ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں پر دین سے مراد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب آئیے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی طرف نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، وہ صرف اور صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بتوں کے ساتھ ساتھ صالح نیک لوگوں کو بھی پوجا کرتے تھے، ملائکوں کو بھی پکارا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ درخت اور پتھروں کو پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تفریق نہیں کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفریق نہیں کی چلو یہ نیک لوگوں کو پکارتے ہیں ان سے جہاد مت کرو، یہ صرف بتوں کو جو پوجتے ہیں ان سے جہاد کرو، نہیں۔ جو نبیوں کو پکارتے ہیں وہ بھی اتنے مشرک ہیں، اتنے مجرم ہیں، جو پتھروں کو پکارتے ہیں وہ بھی اتنے مجرم ہیں۔ یعنی انجام کے اعتبار سے سب کے سب برابر ہیں۔ ہاں، اللہ کے علاوہ آپ پتھر کو سجدہ کریں پھر بھی شرک ہے، اللہ کے علاوہ آپ نبی کو سجدہ کریں پھر بھی شرک ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ تو تیسرا قاعدہ یہ عظیم قاعدہ ہے، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تمام کو ایکول تمام کا انجام یہ کہ تمام سے جہاد کیا جائے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ ہی ختم ہو جائے، یہاں تک کہ شرک ختم ہو جائے، ویکون الدین کلہ للہ، اور پورا کا پورا دین اللہ کے لیے خالص ہو جائے۔ تو پتھر کو سجدہ جائز نہیں، کسی نیک لوگ کو سجدہ جائز نہیں، نبی کو سجدہ جائز نہیں، ہاں، شجر و حجر کو سجدہ جائز نہیں، ملائکہ کو سجدہ جائز نہیں۔ آپ دیکھیں عبادت کا سجدہ تو بالکل حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ تعظیم کے سجدے سے بھی اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ حضرت معاذ بن جبل جب شام کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ جو سردار لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے چھوٹے جو لوگ آتے ہیں وہ جھکتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل جب واپس آتے ہیں، آقا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب معاذ یہ کیا؟ فرمایا اللہ کے رسول جب میں شام گیا تھا تو وہاں کے جو بڑے لوگ تھے ان کے سامنے ان کے چھوٹے لوگ جھکا کرتے تھے، سجدہ کیا کرتے تھے، لہٰذا میں نے بھی سجدہ فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا مت کیا کرو، کوئی بھی بشر کسی بشر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں،
اگر سجدہ جائز ہوتا، مانگنا جائز ہوتا، لہٰذا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی ہستی دنیا کے اندر نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے منع فرما دیا۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان تمام کی دلیلیں ہیں، یہ ایسی بات نہیں کہی میں نے، بلکہ قرآن کریم کے اندر ہر ایک کی دلیل ہے۔ آئیے سب سے پہلے دلیل دیکھتے ہیں، سورج اور چاند کو سجدہ کرنا منع ہے، ان کو پوجنا منع ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، سورج اور چاند۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو۔ واسجدوا للہ، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس نے ان سورج چاند ان تمام کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ سرے سے اللہ رب العالمین نے سورج چاند دن اور رات کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ قرآن سے دلیل، ملائکہ کو سجدہ کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ۔ فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، جو فرشتے، لہذا مشرکین مکہ کیا مانتے تھے؟ ان کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاک فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، لہذا ان کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، قرآن نے منع کر دیا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں انبیاء کو سجدہ کرنا، نیک لوگوں کو سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں مریم سے پوچھے گا اور کہے گا کہ یا عیسیٰ کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ میرے علاوہ تم عبادت کرنا، یعنی میری یعنی عیسیٰ کی اور ان کی ماں کی، کیا تم نے کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں قالوا سبحانک، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے حق نہیں ہے اس بات کا کہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، یعنی مجھے یہ حق ہی نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے مجھے اور میری ماں کو سجدہ کیا جائے، یہ کیسے حق مجھے مل سکتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک جانتا ہے، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں، ناحق بات کیسے کہہ سکتا ہوں۔ ایک نبی ناحق بات نہیں کہہ سکتے، حالانکہ ان کے ماننے والے عیسیٰ السلام کے ماننے والے گرچہ عیسیٰ السلام کو سجدہ کریں، اللہ کا بیٹا قرار دے، لیکن کل قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ السلام کی زبان یہ کہلوائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ان سے نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا۔ تو بتائیے چلا کہ صالح انسان نبی سے بڑھ کر کے نیک کوئی نہیں ہوتا، نبی سے بڑھ کر کے کوئی ولی نہیں ہوتا۔ اللہ نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ کسی بھی ولی کو تم سجدہ یا ولی سے کسی بھی طرح سے کوئی مدد نہیں مانگ سکتے۔ اسی طرح سے دلیل الصالحین، نیک لوگوں کے بارے میں قرآن نے دلیل فرمائی قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں یا انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کو نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں، یہ سب کے سب ان کے اپنے خواہش، اپنی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو نفع و نقصان پہنچاتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی انسان کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو لہٰذا نیک لوگوں کو بھی پکارنا اس سے بھی اللہ رب العالمین نے منع کر دیا۔ اور اس سے سب سے واضح دلیل درخت اور پتھروں کی اور نیک لوگوں کی ایک ہی آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری۔ اے نبی کیا آپ نے دیکھا لات کو، عزیٰ کو اور منات کو؟ لات، عزیٰ اور منات، یہ لات کے بارے میں عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ نیک انسان تھا، جب حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو لہٰذا ان کو ستو گول کر کے پلایا کرتا تھا، کھلایا کرتا، جس سے انسانوں کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ جب انسان یہ مر گیا، وفات ہو گئی، تو لہٰذا لوگوں نے ان کی قبر بنا دی اور اس کی قبر کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دیکھو زمانے کے اندر بھی قبر تھی۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ وقف علی قبرہ، لوگ ان کی قبر پر تعاقف کرتے تھے، یعنی ان کی قبر پر بیٹھا کرتے تھے، اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبر پرستی ابھی نہیں ہے، اس زمانے سے ہے۔ منات، یہ لات جو تھا، جو بڑا نیک شخص تھا، نیک انسان تھا، جب اس کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا، ان کی قبر بنا کر کے ان کی قبر کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور عزیٰ کے بارے میں بڑی لمبی بڑی حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ، ایک درخت ہوگا فلاں جگہ پر، اس درخت کو
اندر ایک عزا ہے لہٰذا اس کو تم ختم کر دو. لہٰذا صحابہ کرام جاتے ہیں, بڑی لمبی حدیث ہے, مختصر یہ کہ صحابہ کرام جاتے ہیں اور ایک بڑا گھنا درخت ہوتا ہے جو اس کی ڈالیاں جو ہوتی ہے لہٰذا اس کو کاٹ کر کے واپس آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے کاٹ دیا؟ فرمایا کہ ہم نے مار دیا, کاٹ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی کام باقی ہے, واپس جاؤ اس عورت پر, اس درخت پر ایک عورت ہے لہٰذا اس عورت کو جا کے قتل کر دو. لہٰذا واپس سے جاتے ہیں, وہاں پر ایک عورت ہوتی ہے بغیر کپڑوں والی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے سر کے اوپر مٹی وغیرہ ہوتی ہے لہٰذا خالد بن ولید وغیرہ اس کو قتل کر دیتے ہیں. پھر آج پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کو مار دیا گیا. جب وہاں پر پہنچے تو اس عورت کو یہ لوگ کیا پکارتے تھے, یا عزا کہہ کر پکار رہے تھے. تو یہ عزا ایک عورت تھی, ایک درخت تھا, لہٰذا لوگ اس زمانے کے اندر اس کی بھی پوجا کیا کرتے تھے. اسی طرح سے یہ جو منات ہے, لات عزا اور منات حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مکہ اور مدینے کے درمیان ایک بت تھا جس کی لوگ آتے جاتے عبادت کیا کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ لوگ اس زمانے کے اندر صرف بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ نبیوں کو بھی پوجتے تھے, ملائکوں کو بھی پوجتے تھے, قبروں کو بھی پوجتے تھے. اور تمام کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کوئی تفریق نہیں کی بلکہ تمام کو انجام کے اعتبار سے فرمایا کہ اگر بت کے سامنے جھکے تب بھی شرک, اور غیر اللہ کے علاوہ اگر اللہ کے علاوہ نبی کے سامنے جھکے تب بھی شرک, درخت کے سامنے تب بھی شرک, اور سورج اور چاند کی پوجا کرے تب بھی شرک. ان میں کسی سے تفریق نہیں کی بلکہ تمام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. نبی آپ ان تمام سے جہاد کیجیے. اب اگر آپ اور ہم مانیں کہ اگر کوئی انسان پیر کو پوجے تو سمجھو مسلمان, بت کو پوجے تو کافر, یہ تفریق کس نے کی ہے؟ یہ ہم نے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفریق نہیں کی ہے. لہذا جس طرح سے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے ویسے غیر اللہ کے علاوہ کوئی سا بھی ہو, ولی ہو, نبی ہو, پیر ہو, جس طرح سے سجدہ کرنا منع ہے, مانگنا منع ہے, نظر چڑھاوے چڑھانا منع ہے, ویسے ہی ان بتوں کے علاوہ پیروں کو, قبروں کو, درختوں کو اور کوئی سی بھی چیز ہو لہذا ایکس وائی زیڈ ہر تمام کو اس کے اندر شمار کیا گیا ہے اور ان تمام کو شرک شمار کیا گیا ہے. تو تیسرا قاعدہ توحید کو سمجھنے کے لیے اور معرفت شرک کے لیے بہت ہی اہم ضروری ہے کہ صرف شرک یہ نہیں ہے کہ بتوں کے سامنے جھکا جائے بلکہ اس کے علاوہ جتنی بھی قسم کے جو شرک پائے جاتے ہیں, ہاں کوئی سا بھی شرک ہو, نیک کی قبر پر جانا, نیک کی قبر سے دعا مانگنا, نیک کی قبر پر جا کر کے چڑھاوے چڑھانا, بکرے وغیرہ چڑھانا, یہ تمام کے تمام شرک کے اندر شمار ہوں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان سے جہاد کرو. اور مسلمان سے جہاد نہیں کیا جا سکتا بلکہ کس سے جہاد کیا جائے گا؟ کفار سے جہاد کیا جائے گا. تو مسئلہ واضح ہو گیا. تیسرا قاعدہ اس سے واضح دلالت کرتا ہے اور مولوی رحمہ اللہ نے پوری دلیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو شرک کیوں قرار دیا ہے. یہ قاعدہ ہمیں سمجھنے کی بڑی آسانی ہو جائے گی کہ نبی کے زمانے کے اندر یہ شرک پائے جاتے تھے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جہاد کیا ہے. لہذا آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا ہو لیکن بتوں کو گرچہ نہ پوجے لیکن نبیوں کے, ولیوں کی قبروں کے اگر طواف کرے, چڑھاوے چڑھائے, لہٰذا اگر ان سے دعائیں مانگے, مرادیں مانگے, تو لہٰذا ان کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اسلام سے نکال دیتی ہے. اللہ رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توحید کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جب تک زندہ رہے اسلام پر ختم کرو. السلام علیکم.